بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش، بل قائمہ کمیٹی کے سپرد۔ مجوزہ آئینی ترمیم میں آرمی چیف کو تمام مسلح افواج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے مطابق صدر آرمی چیف کا تقرر کریں گے، جو چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوگا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا عہدہ اس سال 27 نومبر سے ختم سمجھا جائے گا۔ مسلح افواج میں تینوں سروسز چیفز کے علاوہ ایک نیا عہدہ بھی قائم کیا گیا ہے۔ آرمی چیف کی سفارش پر وزیر اعظم کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کا تقرر بھی کرے گا۔ آئین کے آرٹیکل 243 میں بنی ترمیم کی تجویز، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم، آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دینے کی سفارش کی گئی۔ حکومت کی جانب سے آئین کے آرٹیکل 243 میں اہم آئینی ترمیم تجویز کی گئی ہیں، جن کے تحت مسلح افواج کے ڈھانچے، کمانڈ اور اختیارات میں نمایاں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ترمیمی مسودے کے مطابق صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر تینوں افواج کے سربراہان کا تقرر کریں گے۔ چیف آف آرمی سٹاف کو بیک وقت چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ دیا جائے گا، جبکہ چیف آف نیول سٹاف اور چیف آف ایئر سٹاف کی تقرری بھی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے مشورے سے کریں گے۔ صدر ان تمام عہدوں کے تنخواہوں اور مراد کا تعین بھی خود کریں گے۔ ترمیم میں تجویز دی گئی ہے کہ 27 نومبر 2025 سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دفاعی کمانڈ کی تمام ذمہ داریاں چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت ہوں گی۔ وزیر اعظم آرمی چیف چیف آف ڈیفنس فورسز کی سفارش پر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے عہدوں کا تقرر کریں گے، جو پاک فوج کے سینئر افسران میں سے ہوں گے، اور ان کی تنخواہ اور مراد کا تعین بھی وزیر اعظم کریں گے۔ ترمیمی مجوزے کے مطابق اگر وفاقی حکومت کسی افسر کو فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے رینک پر ترقی دیتی ہے تو افسر زندگی بھر وردی، مراد اور مرتبے کو برقرار رکھنے کا حقدار ہوگا۔ ان عہدوں کو قومی ہیروز کا درجہ دیا گیا ہے اور انہیں صرف آئین کے آرٹیکل 47 کے تحت ہی ہٹایا جا سکتا ہے۔ ترمیم میں یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 248 کے تحت صدر مملکت کو حاصل آئینی استثناء اب فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس اور ایڈمرل آف دی فلیٹ پر بھی لاگو ہوگا۔ مدت ملازمت مکمل ہونے کے بعد وفاقی حکومت ان عہدوں پر فائز افسران کے لیے ریاستی مفاد میں نئی ذمہ داریاں متعین کرے گی۔ 27ویں ترمیم کے ذریعے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز، سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت کے قائم کرنے کی شک شامل، سوموٹو اختیارات ختم، وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لاگو نہیں ہوں گے۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر، وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار حاصل ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریع اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار بھی ہوگا۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ آرٹیکل 206 میں ترمیم سے سپریم کورٹ یا آئینی عدالت میں تقرری پر انکار پر جج ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم بل 2025 کا مسودہ سامنے آ گیا۔ آئینی ترمیم کے مسودے میں 48 آرٹیکلز میں مختلف ترامیم تجویز کی گئی ہیں۔ ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ سے علیحدہ نئی وفاقی آئینی عدالت قائم کرنے کی شک شامل کی گئی ہے۔ آرٹیکل 175 میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی ترمیم، سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی عدالت کو منتقل ہوں گے۔ آرٹیکل 175 میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کا صدر مقام اسلام آباد ہوگا۔ چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت کی مدت ملازمت 3 سال مقرر کی گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت کے جج 68 برس کی عمر میں ریٹائرڈ ہوں گے۔ آئینی عدالت کو وفاق اور صوبوں کے درمیان تنازعات سننے کا اختیار ہوگا۔ آئینی عدالت کو آئینی تشریع اور بنیادی حقوق سے متعلق مقدمات کا دائرہ اختیار ہوگا۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لاگو ہوں گے، جبکہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی عدالت پر لازم نہیں ہوں گے۔ آئین کے آرٹیکل 184 کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل ہوں گے۔ آرٹیکل 189 میں ترمیم، آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور ارکان ہوں گے۔ بل میں تجویز کیا گیا ہے کہ ججز کا ٹرانسفر جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے۔ جس ہائی کورٹ سے جج کا ٹرانسفر ہونا ہے اور جس ہائی کورٹ میں تبادلہ ہونا ہے، دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک کی تحریک چلانے کا اعلان۔ تحریک چلانے کا اعلان سربراہ اپوزیشن اتحاد محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس نے کیا ہے۔ علامہ ناصر عباس نے کہا کہ قوم 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف کھڑی ہو۔ اچکزئی نے کہا کہ کل رات سے ہماری ملک کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ ہم بتائیں گے کہ آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سر چشمہ ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے تحریک چلانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اپوزیشن اتحاد نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف ملک کی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ اعلان محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی جانب سے کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلاول ہاؤس کراچی آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صدر مملکت آصف ریاض زرداری اور بلاول بھٹو سے 27ویں آئینی ترمیم سے متعلق مشاورت۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر بھی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحمان بھی صدر مملکت آصف ریاض زرداری اور بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات کریں گے۔
سینٹ سے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری، وزیر اعظم شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو مدعو کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومتی اور اتحادی سینیٹرز کو وزیر اعظم کی جانب سے دعوت نامے موصول ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ دیں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے کل 6:30 بجے مدعو کیا گیا ہے۔ حکومت 27ویں ترمیم سے متعلق کوئی جلدی نہیں کر رہی۔ اتحادیوں سے ترمیم سے متعلق مشاورت کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے مشاورت نہیں کی گئی تو کرنی چاہیے، وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم کمیٹیوں کو بھیج دی ہے۔ 27ویں ترمیم سے متعلق اعتراضات سنے گئے، مشاورت کی گئی۔ 27ویں ترمیم مشاورت کے مراحل سے گزر چکی ہے، اس لیے منظور ہو جائے گی۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں واضح عددی برتری کے باعث حکومت کو مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا نہیں۔ دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت کے قریب حمایت حاصل ہے۔ تفصیل جانیے اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں حکومت کے پاس آئینی ترمیم منظور کرانے کے لیے درکار 2/3 اکثریت موجود ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق قومی اسمبلی کے کل 336 ارکان میں سے 2/3 اکثریت کے لیے 226 ووٹ درکار ہیں، جبکہ حکومتی اتحاد کے ارکان کی مجموعی تعداد 237 ہے۔ پارٹی پوزیشن کے مطابق مسلم لیگ نون کے 125، پیپلز پارٹی کے 74، ایم کیو ایم کے 22، کاف لیگ کے 5، آئی پی پی کے 4، آزاد 4، ضیاء لیگ، باب پارٹی اور نیشنل پارٹی کے ایک رکن شامل ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن کے کل ارکان کی تعداد 89 ہے، جن میں سنی اتحاد کونسل کا 1، آزاد 75، جے یو آئی کے 10، ایم ڈبلیو ایم، بی این پی اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے ایک رکن شامل ہیں۔ سینٹ میں حکومت کو واضح برتری حاصل ہے۔ ایوان بالا کے کل ارکان 96 ہیں اور 2/3 اکثریت کے لیے 65 ووٹ درکار ہے، جبکہ حکومتی اتحاد کے پاس 64 نشستیں ہیں۔ پیپلز پارٹی 26، نون لیگ 20، ایم کیو ایم 3، اے این پی 3، باب پارٹی 4، آزاد 7 اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہے۔ اپوزیشن کے 30 ارکان میں تحریک انصاف کے 14، آزاد پی ٹی آئی حمایت یافتہ 6، جے یو آئی کے 7، جبکہ سنی اتحاد کونسل، ایم ڈبلیو ایم اور کاف لیگ کا ایک رکن شامل ہے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے عددی برتری کے باعث حکومت کے لیے مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری بظاہر کسی بڑی رکاوٹ کے بغیر ممکن دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ترکیہ اور آذربائیجان کے صدر کے درمیان ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ تینوں رہنماؤں نے پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وزیر اعظم نے ترکیہ اور آذربائیجان سے برادرانہ تعلقات کو سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور عوامی شراکت داری میں بدلنے کے عزم پر زور دیا۔ تینوں رہنماؤں نے امن اور رابطے کے عزم کا بھی اعادہ کیا ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی خاتون جج جسٹس سمن رفت کی خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات برقرار رکھتے ہوئے درخواست خارج کی ہے۔ عدالت کا تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاتون وکیل پر بھاری جرمانہ عائد کرنے سے گریز۔ کلثوم خالق ایڈوکیٹ کی درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ جج کے خلاف کارروائی کا درست فورم سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ پٹیشنر کی جانب سے آفس اعتراضات پر مطمئن نہ کرنے کے باعث کیس داخل دفتر کرنے کا حکم ہے۔ تحریری حکم نامے کے مطابق جسٹس سمن رفت امتیاز نے صرف آبزرویشن دی، کوئی حکم جاری نہیں کیا جس پر عمل درآمد ہوتا۔ پٹیشنر نے توہین عدالت کی درخواست میں بہت سے ایسے افراد کو فریق بنایا جو آئینی عہدوں پر بیٹھے ہیں۔ آئینی عہدوں پر فائز شخص یا شخصیات کو فریق نہیں بنایا جا سکتا جب تک ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہو۔ عدالت نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی جج اسی عدالت کے کسی دوسرے حاضر سروس جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا مجاز نہیں ہے۔ کسی حاضر سروس جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی قابل سماعت نہیں۔ پٹیشنر کی جانب سے کی گئی استدعا غلط فہمی پر مبنی، قابل اعتبار مواد سے غیر مستند اور آئینی دار اختیار سے باہر ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور دیگر کے خلاف 4 اکتوبر احتجاج کا کیس، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ عدالت کی جانب سے مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے۔ عدالت کا علیمہ خان اور عظمیٰ خان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 22 نومبر تک ملتوی کر دی ہے۔ علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔